آگے چل کے یوں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیسے کیا جائے. یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں. قل العفو، ان سے کہیے جو ضرورت سے زائد ہے. یہاں پہ عزیزان گرامی بعض لوگوں کو غلطی ہوئی. بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ قل العفو کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی دال دلیے سے جو بچ جائے وہ سارے کا سارا اسی وقت آ کے لٹا دو، خرچ کر دو. تو پھر زکوٰۃ کہاں گئی؟ اگر آپ بچا ہی نہیں سکتے، اگر آپ گھر میں کچھ رکھ ہی نہیں سکتے، تو یہ زکوٰۃ کے سارے احکام ان کا کیا کریں گے؟ ایسا نہیں ہے. صورتحال یہ تھی کہ صحابہ کرام میں یہ جوش اور جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود تنگی کے عالم میں ہوتے تھے لیکن اپنی ضرورت سے زیادہ دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھتے تھے. اپنے بچوں کو بھوکا رکھ لیتے تھے، اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو مؤخر کر دیتے تھے، ہمسائے کی ضرورت، اقربا کی ضرورت، دوستوں کی ضرورت کا زیادہ لحاظ رکھتے تھے. تو قرآن مجید نے کہا نہیں، خاندان ایک یونٹ ہے، ایک وحدت ہے. خاندان کے اخراجات کی نانفقے کی ذمہ داری اولین ذمہ داری ہے، پہلے اس کو پورا کرو، اس میں سے جو بچ جائے اس میں سے خرچ کرو. یہ مطلب ہے قل العفو کا. یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. قل العفو، ان سے کہیے کہ جو گھر کے اخراجات میں سے بچ جائے اس میں سے خرچ کریں، چاہے وہ پھر سارا بھی خرچ کر دیں. آگے چل کے یہ بھی فرمایا، بلکہ اس سے پہلے ہے کہ خرچ کرتے ہو اللہ کے راہ میں تو اس ترتیب سے خرچ کرو: والدین پہ، رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مساکین پہ، مسافروں پہ. والدین پہ خرچہ کرنا، والدین پہ خرچ اپنی جان سے بھی زیادہ، جب تک کہ یہ اطمینان نہ ہو کہ میرے والدین کھا رہے ہیں، ان کو کھانا مل رہا ہے، اس وقت تک خود لقمہ کھانا میری نظر میں جائز نہیں ہے. بیوی بچوں کو کھلانا بھی درست نہیں ہے. والدین کا حق اپنی ذات سے اور اپنے بیوی بچوں سے زیادہ ہے. یہ بھی بعض لوگوں نے غلط بات بیان کی ہوئی ہے کہ جناب جو خرچہ گھر سے بچ جائے تو والدین کی بھی خدمت کرو. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جو والدین سے بچ جائے تو پھر خود کھا لو، بیوی بچوں کو کھلا دو. میرے پاس اس کے لیے دلائل موجود ہیں. آگے ایک بہت اہم موضوع آ رہا ہے، عورتوں کے حقوق. اس موضوع پہ تو ہم آگے بہت تفصیل سے بات کریں گے. یہاں صرف ایک آیت ہے: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. جو مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں وہی عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں. اس معاملے میں برابر برابر ہے. یعنی مردوں کے کوئی خصوصی حقوق نہیں ہے، عورتوں کے کوئی خصوصی حقوق نہیں ہے. اور جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بہت خوبصورت ترکیب کے ساتھ، یعنی ایک فن پارا ہے، ادب پارا ہے. اگر میں عورتوں کے حقوق ساری زندگی بیٹھ کے سوچتا رہتا اور بیان کرنا چاہتا اور اس پہ دیوان کے دیوان اور کتابوں کی کتابیں لکھ دیتا تو میں اس ایک سطر سے اچھی بات نہ لکھ سکتا. ہن لباس لہم وانتم لباس لہن، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. لباس اتنی خوبصورت مثال، اس سے بہتر مثال نہیں دی جا سکتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت جو ہے قرآنی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. اور میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ دنیا کی کسی زبان میں دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ادیب شاعر عورتوں کے حقوق بیان کرے
اور اس جملے سے اچھا جملہ میاں بیوی کا تعلق بیان کرے، عورت اور مرد کا آپس کا رشتہ بیان کرے، مرد کے حقوق بیان کرے، عورتوں کے حقوق بیان کرے. اور یہ 6 لفظ بنتے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. 6 لفظ ہیں. ان دیوان کے دیوان لکھ کے لے آئے، کتابیں اور آنکھ سے آنکھ کرے. 6 لفظ قرآن نے بیان کر دیے کہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. وہ لکھے اور پھر موازنہ کر لے صرف ان 6 لفظوں سے. قرآن نے ایسی چیلنج نہیں دیا ہے کہ اگر تم شک میں ہو تو اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس جیسی کوئی آیت بنا کے لے آؤ. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے. لباس کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دفاع ہوتا ہے، گرمی سردی سے اس کو بچاتا ہے، اس کی زینت ہوتی ہے. لباس اس کے راز کو چھپانے والی چیز ہوتی ہے. لباس اس کی عزت ہوتی ہے. لباس اس کے پہچان کا ذریعہ. پتہ نہیں لباس کیا کیا ہوتا ہے. تو عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے. اس میں بھی فرق نہیں کیا ہے. یہاں پہ بھی یہی کہا کہ دیکھو جو تمہارے ان پر حقوق ہیں وہی ان کے تم پر حقوق ہیں. بہت زیادہ پاٹے خاں بننے کی کوشش نہ کرو. ہاں ایک درجہ تمہیں زیادہ ہے. وہ درجہ کیوں زیادہ ہے یہ آگے سورہ مائدہ میں چل کے بتائیں گے. ابھی آگے بڑھتے ہیں. ہاں ایک بات اور بھی بتا دوں، دنیا فلسفہ میں طویل بحث رہی ہے. میں فلسفے کا طالب علم ہوں. بحث کیا رہی ہے کہ جناب یہ عورت جو ہے یہ انسان بھی ہے یا نہیں. اور اس بات پہ دلائل دیے گئے ہیں، صفحے کالے کیے گئے ہیں کہ عورت انسان نہیں ہے، اس میں روح نہیں ہوتی ہے، یہ پرچیزبل کموڈیٹی ہے. جیسے یہ میری گھڑی ہے، میں اتاروں اپنے دوست کو دے دوں، بیچ دوں، خرید لوں، ایسے ہی عورت کو بیچا خریدا جا سکتا ہے. یہ چیز ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی ذی روح چیز نہیں ہے. جناب ریکارڈ دیکھ لیجئے، فرانس میں پہلی مرتبہ سن 586 عیسوی میں یہ فیصلہ ہوا، یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ عورت ہے تو انسان، اس کے اندر روح موجود ہے، لیکن اس کو مرد کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے. اسلام اس نظریے کا حامی نہیں ہے. عورت کو مرد کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے. یہ مرد کو عورت کی خدمت کے لیے کیوں نہیں بنایا گیا؟ میں کہتا ہوں دونوں کو ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے بنایا گیا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ایک غلط فہمی جو اکثر ذہن میں ڈال دی جاتی ہے، میں بھی اس غلط فہمی کا شکار رہا، وہ اللہ کے ذکر کے بارے میں. ہم نے سورہ بقرہ میں شروع میں پڑھا تھا کہ فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر کرو اور میری نعمتوں کی ناشکری نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو. یعنی مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تنہائی میں یاد کرو گے تو تنہائی میں یاد کروں گا، مجلس میں یاد کرو گے تو اس مجلس سے اچھی مجلس میں یاد کروں گا. بالش بھر چل کے آؤ گے، گز بھر چل کے آؤں گا. چل کے آؤ گے دوڑ کے تمہاری طرف آؤں گا، لپک کے آؤں گا تمہاری طرف. فاذکرونی اذکرکم. وہم یہ رہا کہ شاید یہ نماز جو ہے اگر ہم پڑھ لیں تو یہی کافی کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی ذکر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک آیت یہاں پڑھنے میں آئی، وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پوری کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو پھر اللہ کے ذکر میں لگے رہو، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، پہلو بدلتے ہوئے بھی، ہر حال میں، ہر آن میں اللہ کو یاد کرتے رہو، زبان سے بھی، دل سے بھی، روح سے بھی. تو ذکر
ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. باقی انشاءاللہ کل. وآخر دعوانا الحمدللہ.